السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، جبکہ مجھ سے چھوٹی میری ایک ہی بہن تھی۔ میں خاندان کے باقی لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ کسی کے زیادہ گھلنا ملنا یا پھر ہنسی مذاق کرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنی امی کا اور اپنی چھوٹی بہن کا بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں تھا، اور میں اس معاملے میں تھوڑا سخت مزاج کا تھا۔ حالانکہ جس خاندان سے میرا تعلق تھا وہاں پر سب لوگ ایک دوسرے سے گھل مل کر رہنے والے تھے۔ لڑکیوں کو گھر سے باہر زیادہ جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ سب کزن ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کے گھر سب کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں سب کا آنا ہوتا تھا، لیکن میری سخت تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ خاندان کے لڑکے اس گھر کا رخ کم ہی کرتے تھے، کیونکہ مجھے ان کا بلا ضرورت اپنے گھر میں آنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ جبکہ لڑکیوں کے لیے میں نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اماں کو اور میری چھوٹی بہن میرے لیے سب کچھ تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کو میں چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کرتا تھا۔ میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن ایسے معاملات میں بالکل بھی نرمی کا قائل نہیں تھا کہ وہ باہر دوسرے لڑکوں سے بات چیت کرے یا پھر کسی سے بھی دوستی کرے۔ یہاں تک کہ جس وقت میں نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا تو میں نے اماں سے کہا تھا کہ وہ اسے یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ مجھے کبھی بھی اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہاں جا کر وہ جتنی چاہے لڑکیوں کو دوست بنائے، لیکن کبھی بھی میں یہ نہ سنوں کہ کوئی لڑکا اس کا دوست ہے۔ یہ بات شروع سے ہی اماں نے اس کے دماغ میں بٹھا دی تھی، اسی لیے میری بہن نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میرا دوست وقاص، جسے میں بچپن سے جانتا تھا، وقاص کے ساتھ بچپن سے میری گہری دوستی تھی۔ بہت ہی صاف دل اور نیک دل لڑکا تھا۔ کبھی بھی میں نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی تھی، اسی لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ اس لیے میری غیر موجودگی میں بھی اس گھر میں آنے کی اسے اجازت تھی۔ وہ بلا ضرورت کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ کبھی میرے کسی کام سے آ جاتا تھا تو کبھی کسی اور وجہ سے اس کا آنا ہوتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا۔ امی نے بھی ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، اور وہ بھی میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ نہ میں نے آج تک اس میں کوئی بری عادت دیکھی تھی۔ اپنی بہن کے لیے میں نے وقاص کو پسند کیا ہوا تھا، اور بہت جلد میں اماں ابا سے بھی یہ بات کرنے والا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کی زندگی میں ایسا ہی انسان چاہتا تھا جو شریف انسان ہو، عزت کرنے والا ہو، سب سے بڑھ کر مضبوط کردار کا مالک ہو۔ اور جہاں تک میں وقاص کو جانتا تھا، اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ پہلے وہ میری شادی کروائیں گے، اس کے بعد اس بارے میں کوئی بات کریں گے۔ اماں نے میرے لیے بہت سارے رشتے تلاش کیے تھے، لیکن رشتے والی جو بھی رشتہ لے کر آتی تھی، لڑکیاں دیکھنے میں خوبصورت ہوتی تھیں لیکن اتنی ہی بے پردہ ہوتی تھیں، اور مجھے ایسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جنہیں اپنے آپ کی نمائش کرنے میں زیادہ دلچسپی ہو۔ جس طرح کی لڑکی مجھے پسند تھی، اماں کا کہنا تھا کہ ویسی لڑکی ڈھونڈنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ مجھے ایک سادہ مزاج، سیدھی سادی اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی، جبکہ اماں یہی کہتی تھی کہ آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اسی لیے میں انہی میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کر لوں۔ مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو اسی لیے میں نے اماں کو یہی کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ وقاص کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں، اماں ابا کو یہ بات کر لینی چاہیے، کیونکہ میں اتنا اچھا رشتہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے تو بہت پہلے ہی اسے اپنی بہن کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میرا دیکھا بھالا تھا، میں اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے میری یہی کوشش تھی
کہ میری بہن کا رشتہ وقاص سے طے ہو۔ میرے مجبور کرنے پر اماں نے ابا سے بات کی۔ ابا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر باتوں باتوں میں اماں نے وقاص کے گھر والوں سے بات کی تھی، جبکہ وہ تو خود اسی بارے میں سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ اس رشتے پر راضی تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری بہن کو بھی میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اماں ابا ایک بار پوچھنا ضروری سمجھتے تھے۔ میرے ابا اس رشتے پر راضی تھے، لیکن وہ میری بہن کی شادی ہمارے خاندان میں کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے خاندان میں سے کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ سب لڑکے اچھے تھے، لیکن سب کے سب ہی اسٹائلش تھے اور نئے دور کے ساتھ چلنے والے تھے، اس لیے ان کے شوق بھی ویسے ہی تھے۔ باہر دیر تک گھومنا پھرنا، موج مستی کرنا، اور میں کسی بھی ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے ابا سے اختلاف تھا۔ مگر ابا یہی کہتے تھے کہ ان کے خاندان کے لڑکے چاہے اپنا وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ مگر میں پھر بھی اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ آخر کار میری ضد کے آگے ابا ہار گئے تھے اور انہوں نے وقاص کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اماں نے میری بہن سے اس کی رضامندی پوچھی تھی۔ اسے ہم لوگوں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر میری بہن کا رشتہ میرے دوست سے طے ہو گیا۔ میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، جبکہ میرے تایا وہ اس بات سے زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ چاہتے تھے، اور ابا بھی یہی چاہتے تھے۔ مگر میری ضد نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی بہن کے لیے ایک ٹھیک فیصلہ لیا ہے۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا، جبکہ میں اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح آ کے مجھ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی گھر میں ہنستی کھیلتی تھی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگیں سب لڑکیوں کے رشتے طے ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے چپ رہنے لگتی ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں چند دنوں کے لیے مہمان ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے میں نے اپنی بہن کو بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا جب دل کرے گا وہ مجھ سے اور گھر والوں سے ملنے کے لیے آ سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات تھی وقاص کی، تو میں اس سے بھی اس بارے میں بات کر لوں گا کہ وہ میری بہن کو جب بھی مجھ سے ملنا ہو وہ فوراً اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئے۔ میں نے اپنی بہن کی پریشانی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر یہ تو ایک رسم تھی، شادی تو اس کی ہونی ہی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ میں بھی اماں کی بات سے متفق تھا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، اور نہ ہی میری بہن نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری ایک پھپھو وہ بھی یہیں آ کر میرے دادا کے گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہیں پر میرے دادا کے گھر میں رہتی تھیں۔ میں اس گھر میں صرف دادا اور دادی سے ملنے کے لیے جاتا تھا، ورنہ میرا اس گھر میں جانے کا کبھی دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پھپھو اور ان کی بیٹیاں ہی تھیں۔ پھپھو نے میری نظر میں تو اپنی بیٹیوں کی تربیت بالکل بھی ٹھیک نہیں کی تھی۔ وہ لڑکیاں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھیں، جبکہ ان کی بڑی بیٹی سویرا، اس سے تو مجھے کچھ زیادہ ہی الجھن تھی۔ وہ لڑکی کبھی مجھے گھر میں دکھائی نہیں دی تھی۔ میں جب بھی پھپھو سے یا دادوں سے پوچھتا تو وہ یہی کہتی تھی کہ ابھی ابھی گھر سے نکلی ہے۔ دادی کے کہنے کے مطابق میری پھپھو نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو گھر میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، انہیں باہر جانے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، اور پھپھو اپنی دونوں بیٹیوں کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اس کا سامنا کر سکے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سارے گھر کو سنبھالا تھا، اپنی بیٹیوں کو سنبھالا تھا، اسی لیے وہ ان کی تربیت بھی ویسے ہی کر رہی ہے۔ لیکن میرے نزدیک وہ اپنی بیٹیوں کو آوارہ بنا رہی تھیں۔ سارا دن گھر سے باہر رہنا
یہ کوئی اچھی عادت نہیں تھی، اور بہت مرتبہ باتوں باتوں میں نے انہیں یہ بات کہی بھی تھی، مگر وہ ہمیشہ میری بات کو نظر انداز کر دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ہر انسان کے سوچنے کا الگ نظریہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پورے خاندان میں اگر مجھے کوئی لڑکی سب سے زیادہ بری لگتی تھی تو وہ پھپھو کی بیٹی سویرا ہی تھی، جو کہ صبح کو گھر سے نکلتی اور شام کو گھر لوٹتی تھی۔ مگر مجھے اس سے کیا تھا، مجھے تو بہت کم وہاں آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھار جب میں دادا دادی سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ 5 منٹ وہاں گزارتا تھا اور گھر واپس آ جاتا تھا۔ گھر آ کر میں ہمیشہ اماں سے یہ کہتا تھا کہ وہ پھپھو کو سمجھایا کریں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دینا اچھی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو انہیں پچھتانا پڑے۔ مگر اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ خود سمجھدار ہیں اور یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ایسے میں اگر وہ کچھ بھی کہیں گی تو مناسب نہیں لگتا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی جس طرح بھی پرورش کر رہی ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ مگر مجھے یہ بات اس لیے ناپسند تھی کہ وہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تھیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو ان کی وجہ سے کوئی میرے اوپر انگلی اٹھاتا، یا پھر میری بہن پر، یا پھر میرے خاندان کا نام بدنام ہوتا، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ مگر گھر میں کوئی بھی میری بات کہاں ماننے کے لیے تیار تھا۔ آخر کار میں نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بہن کو بھی وہاں جانے کی زیادہ اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگر اسے دادا دادی سے ملنا ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ جاتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جب ایک دن اچانک ہی ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ابا اسپتال میں داخل تھے۔ سبھی لوگ ان کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ اماں تو زیادہ تر وقت ابا کے ساتھ اسپتال میں ہی ہوتی تھی، اور میرا بھی زیادہ وقت وہیں گزرتا تھا۔ ایسے میں گھر پر میری بہن اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے دادی نے سویرا کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ مجھے اس لڑکی کا اپنے گھر آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کسی بات کو لے کر جھگڑا کرتا، اسی لیے میں چپ ہو گیا تھا۔ جبکہ سویرا گھر میں میری بہن کے ساتھ موجود ہوتی تھی، میں اور اماں ہسپتال میں ہوتے تھے، اور رات دیر تک ہم لوگ وہیں ہوتے تھے۔ رات کو میں اماں کو گھر چھوڑ جاتا تھا، جبکہ وکاس نے اس مشکل حالات میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ ہسپتال میں بھی وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ اماں اکیلی ابا کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اسی لیے میری وہاں موجودگی بہت ضروری ہوتی تھی۔ اسی لیے میں وکاس کو گھر بھیج دیتا تھا، تاکہ وہ گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھر پہنچا دے۔ گھر سے کوئی چیز لانی ہوتی تھی تو وہ یہ کام بھی میں نے وکاس کے ذمے ہی لگایا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں تھا، اور ویسے بھی اب اس کا میری بہن سے رشتہ طے ہو گیا تھا، اور رشتے ناتے میری غیر موجودگی میں وہ میرے گھر جا سکتا تھا، جبکہ باقی کزنوں میں سے کسی کو بھی میں وہاں اپنی غیر موجودگی میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ابا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں اپنے ہی خاندان کے لڑکوں پر بھروسہ نہیں کرتا، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخر کار انہوں نے مجھے یہ بات کہنی ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ مجھے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے ابا تقریباً 10 دن اسپتال میں رہے، اور 10 دنوں میں میں بہت ہی پریشان رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز درہم برہم ہو گئی تھی۔ نہ دن کا ہوش رہتا تھا اور نہ ہی رات کا۔ بڑی مشکلوں سے یہ 10 دن گزرے تھے، اور پھر میرے ابا پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ہم لوگ انہیں گھر لے آئے تھے، اور اس دن میں کافی مطمئن اور پرسکون تھا۔ وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے۔ میری پھپھو کی بیٹی ابا کے آنے کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، جبکہ جب سے ابا واپس گھر آ گئے تھے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن میری بہن کافی پریشان اور ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ ابا کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ابا بالکل ٹھیک ہیں، اسے ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو وہ گھر بھی آ گئے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے سمجھایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے، میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔
جب ایک دن اچانک ہی میری پھپھو روتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ اماں ابا تو ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہی ہو گئے۔ میرے ابا اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے شوہر کے مرنے کے بعد ابا نے ان کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھا تھا، اور اب اپنی بہن کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر تو وہ اور زیادہ تڑپ گئے تھے۔ جب ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو جو وجہ انہوں نے بتائی اسے سن کر تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی سویرا کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے، اور وہ ڈر کی وجہ سے کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ جب وہ اسے اسپتال لے کر گئیں تو جو خبر سننے کو ملی اس نے تو ان کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ ان کی بیٹی حاملہ ہے، یہ بات سنتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی ہیں کہ ان کی بیٹی کا اس میں کچھ قصور نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یقیناً اس سب میں ان کی بیٹی کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا مجرم کون ہے، وہ کس کو سزا دیں اور کیسے پکڑیں، اور اگر وہ سزا دے بھی دیں تو کیا ان کی اور ان کی بیٹی کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی؟ جبکہ ان کی بیٹیوں کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اور شاید اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے ان کی بیٹی پر یہ ظلم کیا تھا۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھیں، وہ یقیناً اسے جانتی ہوگی، اور یہ جو یہاں آ کر اپنی بیٹی کی مظلومیت کا رونا رو رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس قدر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو آزادی دی ہوئی تھی، جس قدر وہ آوارہ تھیں، مجھے تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا، اور ان کی بیٹی کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں ان کی بیٹی کی بھی مرضی شامل ہوگی۔ وہ گھر جائیں اور اپنی بیٹی سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کون ہے، اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو اسی کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میری باتیں سن کر پھپھو مزید رونے لگی کہ میں نے ان کی بیٹیوں کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، جبکہ ان کی بیٹی کبھی بھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے، ان سے کہا تھا کہ اس مشکل وقت میں انہیں یقین ہے ان کے بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ ابا کچھ بھی کریں ان کی اور ان کی بیٹی کی عزت اور زندگی کو بچا لیں۔ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گی اور اپنی بیٹی کی جان ہی لے لیں گی۔ ابا تو یہ بات سن کر اور پریشان ہو گئے تھے۔ ایک تو پہلے ہی اتنی مشکل سے ان کی طبیعت بہتر ہوئی تھی، اور اب یہ نیا تماشا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اسی دن کے لیے میں دادو سے بار بار یہ بات کہتا تھا کہ وہ اپنی لاڈلیوں کو سمجھا کر رکھیں، لیکن کسی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا تھا، اور آج وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ پھپھو کو ابا نے سمجھا کر گھر بھیج دیا تھا کہ وہ صبر رکھیں، ابا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ رات کو ابا اور اماں دادو کے گھر گئے تاکہ اس مسئلے پر بات کر سکیں اور اس کا کوئی حل نکال سکیں، اور گھر آ کر جو انہوں نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ابا نے میری پھپھو کی بیٹی سویرا سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور اگلے ہی دن نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں تھا؟ ابا کو سمجھانے کی میں نے بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں واقعی انہیں اپنا باپ مانتا ہوں اور مجھے واقعی ان کی تھوڑی سی بھی پرواہ ہے تو میں اس رشتے سے انکار نہ کروں، کیونکہ وہ اپنی بہن سے وعدہ کر آئے ہیں اور اب وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں خاندان کی عزت کو بچا لوں اور اس کے ساتھ ان کی بیوہ بہن کا تھوڑا سا خیال کر لوں۔
میں نے تو اپنی ہمسفر کو لے کر بہت ہی الگ سوچ رکھی ہوئی تھی۔ میں کیسے ایسی لڑکی کو قبول کر سکتا تھا جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں تھا؟ اگر یہ سب کچھ ایک حادثہ ہوتا اور واقعی میں لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا، میں کبھی بھی اسے قبول کرنے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن یہاں پر تو صاف واضح تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی چال تھی، اور یہ سب کچھ اس نے خود کیا تھا۔ اس کی ذمہ دار بھی وہ خود تھی۔ اب جانے کس کا گناہ تھا جو وہ میرے سر پر مسلط کیا جا رہا تھا؟ مگر ابا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور دادی کو دیکھتے ہوئے میں نے مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اپنی اس آوارہ کزن سے نکاح کر لیا تھا جو شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی۔ ابا نے سادگی سے میرا اس سے نکاح کر کے اسے رخصت کر کے اس گھر میں لے آئے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے سخت نفرت تھی۔ میں تو پہلے بھی اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اب تو مجھے اس کے وجود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ میں تو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، بس مجبوری کا ایک رشتہ جوڑ لیا تھا۔ اس کے گھر میں آنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کی شادی جلدی کروں، کیونکہ اس لڑکی کی موجودگی میں اپنی بہن کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ جانے وہ کس قسم کی عورت تھی، میری بہن کو بھی اپنی جیسا بنا لیتی، جبکہ میری بہن کو تو اس سے الگ قسم کی محبت تھی۔ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ میرے سخت منع کرنے کے باوجود بھی میری بہن اس کے پاس جانے سے باز نہیں آتی تھی، اور پھر ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک سارے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے میں کچھ نہیں کہوں گا اور چپ رہوں گا۔ اور جہاں تک بات میری بہن کی شادی کی تھی، تو ابا کا کہنا تھا کہ جب تک ان کی بہو اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتی تب تک اس گھر میں کوئی بھی شادی کی بات نہ کرے، اس کے بعد ہی وہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ ابا کی وجہ سے میں چپ تھا، ورنہ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا دل کرتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں۔ خاندان والوں نے الگ سے پریشان کیا ہوا تھا۔ جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا نکاح کے بعد سے میری بیوی حاملہ ہے، تو مبارکباد دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہر وقت گھر میں موجود رہتا تھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے مزید غصہ آتا تھا کہ جانے اپنے کس عاشق کے گناہ کو اب وہ میرے سر پر ڈالے گی، اور لوگ اسے میری اولاد کے نام سے جانیں گے، جبکہ میں نے اس لڑکی کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مگر یہاں پر میں مجبور تھا، وہ بھی ابا کے ہاتھوں۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا، اور اگر ابا اور اماں یا دادو اس بات پر راضی نہ ہوئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ شادی کے بعد سے میں اس گھر سے باہر ایک قدم نہیں نکالنے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کے گھر بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اسے ذلیل کرتا تھا، اس کے ماضی کے تانے دیتا تھا، جبکہ وہ میری ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ شکل سے ایسی لگتی تو نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ اگر کوئی چھوٹی بات ہوتی تو یقیناً اسے نظر انداز کر کے میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا بالکل معمولی بات نہیں تھی۔ جب بھی میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہوتی تھی، تو جب میری نظر اس کے کیے گناہ پر جاتی تھی تو میری وہ تھوڑی سی ہمدردی بھی فوراً غائب ہو جاتی اور اس کی جگہ غصہ غالب آ جاتا۔ بس یہی کہتا تھا کہ وہ کم سے کم میرے سامنے آیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن غصے میں آ کر میرا اس پر ہاتھ اٹھ جائے اور پھر سب لوگ مجھے ظالم کہیں اور اسے پھر سے مظلوم بنا دیا جائے۔ نہ صرف یہ بات مجھے غصہ دلاتی تھی، بلکہ نکاح کے دن کے بعد کچھ ایسا ہوا تھا جو مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنے دیتا تھا۔ نکاح کے دن میں خود اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تاکہ اسے سچ نکلوا سکوں اور اپنے آپ کو قربان ہونے سے بچا سکوں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھ لوں گا جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے کے باہر پہنچا تو مجھے اس کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھپھو اسے اس نکاح کے لیے راضی کر رہی تھیں، جبکہ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ مجھ سے نکاح کبھی نہیں کرے گی۔
اس سے اچھا ہے کہ اس کی ماں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے، لیکن اس نکاح کے لیے مجبور نہ کرے۔ مگر پھپھو نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ سب کچھ جان بوجھ کے بھی میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا اسے قبول کر رہا ہے اور وہ بھی اس پر ناشکری کر رہی ہے۔ پھپھو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی یا پھر اس نکاح سے انکار کیا تو اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھے گی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں وہیں سے واپس پلٹ آیا تھا، جبکہ مجھے اس لڑکی پر مزید غصہ اس بات پر تھا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی اکڑ اور غرور تھا کہ وہ مجھے انکار کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ میرا احسان مانتی۔ وہ ابھی بھی نخرے دکھا رہی تھی اور مجھے انکار کر رہی تھی۔ یہ بات جانتے ہی مجھے اس سے مزید نفرت ہونے لگی، اور جب جب میں اسے دیکھتا تھا اس کے منہ سے نکلا ہوا انکار مجھے یاد آتا تھا، اسی لیے میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر اماں ابا کی وجہ سے اسے اس گھر میں برداشت کر رہا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ ایک دن رات کے وقت اچانک ہی وہ درد سے تڑپنے لگی، لیکن پھر بھی میں بے رحم بنا رہا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو وہی اسے اسپتال لے کر گئے۔ کچھ وقت بعد ابا نے مجھے فون کر کے بلایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسپتال جانا پڑا، اور اس بچے کو دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اس کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے جا کر کہیں پھینک دوں گا، لیکن اچانک ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب ابا نے میرے منہ پر رپورٹ پھینکی، کیونکہ یہ بچہ تو میرے ہی دوست کا تھا۔ رپورٹ پڑھ کر میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر جو کچھ لکھا تھا وہ نہ قابل یقین تھا اور نہ قابل برداشت تھا۔ میری بیوی نے جس بچے کو ابھی ابھی جنم دیا تھا اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی اپنا سب سے اچھا اور سب سے قریبی دوست وقاص تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ وقاص تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، اسی لیے تو میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس سے طے کیا تھا۔ تو پھر ایسا کیسے بن گیا تھا؟ میں جس لڑکے پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ابا تو مجھے سمجھاتے تھے کہ کسی غیر پر اتنا بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر مجھے تو کبھی اس میں کوئی عیب دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ جس شخص کو میں بہت ہی عزت دار اور شریف سمجھتا تھا آج اس کی اصلیت بھی کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی، اور ابھی بھی مجھے سب سے زیادہ غصہ اپنی بیوی پر ہی آ رہا تھا کہ اس کا عاشق کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی دوست نکلا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ جب ابا نے مجھے سمجھایا اور یہ کہا کہ پہلے میں ان کی بات کو سمجھ لوں، آج تک میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ تو مجھے پہلے ہی بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر میں نے کبھی انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو میں نے اپنے غصے کو قابو کیا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ہم گھر جا کر بات کریں گے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ابا نے گھر کے سب افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور انہوں نے حقیقت بتانی شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی نے کچھ دن پہلے ہی ہمت کر کے انہیں سارا سچ بتا دیا تھا۔ غلطی اس لڑکی کی نہیں تھی بلکہ سارا قصور میرے دوست کا تھا۔ جس وقت ابا شدید بیمار تھے اور اسپتال میں داخل تھے، میری بہن گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور پھپھو کی بیٹی یہاں پر آ کر رہنے لگی تھی۔ میرے دوست وقاص کا گھر آنا جانا تھا۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا، ہر کام کے لیے اسے اپنے گھر بھیج دیتا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو بھی تھا وہ ایک غیر مرد تھا۔ میں یہ بات کیسے بھول گیا تھا؟ ابا نے مجھے بتایا کہ میرا دوست جسے میں اتنا شریف اور اچھا سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت ہی چالاک ہے، میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی یہ ابا جان چکے تھے۔ انہوں نے تو پہلے ہی اس پر شک کیا تھا، لیکن وہ میری وجہ سے چپ ہو جاتے تھے، مگر اب مزید چپ نہیں رہیں گے۔ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اب تک جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ جب میری پھپھو کی بیٹی یہاں پر آ کر رہنے لگی تھی تو میرے دوست نے موقع دیکھ کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی اس بارے میں بتایا
تو وہ اسے جان سے مار دے گا، اور باقی سب کو بھی۔ اس لیے وہ ڈر کے مارے ابھی تک خاموش تھی۔ ایک دن ہمت کر کے اس نے یہ بات میرے ابو کو بتائی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ میں اس بات کا یقین نہیں کروں گا، وہ بھی بنا کسی ثبوت کے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک مرتبہ اگر کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کر لوں تو اسے بدلتا نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ اسی لیے میرے ابا نے یہ ٹیسٹ کروایا تھا، جس سے صاف ثابت ہو گیا تھا کہ یہ بچہ میرے دوست کا تھا، اور اس نے میری ہی بیوی کے ساتھ میرے ہی گھر میں زبردستی کی۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ میری بہن کو بھی اب تک ہراساں کرتا رہا تھا، اور اسے بھی اس نے یہی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بتایا تو وہ اس کے بھائی یعنی مجھے جان سے مار دے گا۔ اس لیے وہ چپ تھی، اور اب میری بہن نے بھی سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو بہانے بہانے سے اسے پریشان کرتا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی، صرف اور صرف میری وجہ سے اس نے ہاں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا، اور وہی کروں گا جو میں نے سوچا ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا۔ اور جہاں تک بات میری بیوی کی تھی، وہ گھر سے باہر ضرور جاتی تھی، لیکن اس میں کوئی ایسی بری عادت نہیں تھی جس کی بنا پر میں نے اب تک اسے سزا دی تھی۔ وہ تو خود ایک مظلوم لڑکی تھی اور ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے دوست کا اس گھر میں آنا جانا ہے، اور وہ اس شخص کا دوبارہ کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے اس بات کی جتنی بھی معافی مانگتا کم تھی، کیونکہ میں نے ایک شیطان پر اندھا اعتماد کیا تھا اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس دن میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس سے ختم کر دیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں، مگر ابا نے مجھے روک لیا تھا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب اس کے بارے میں نے مزید معلومات اکٹھی کی تھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ واقعی ایک برا انسان تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو دل سے قبول کیا تھا اور اس سے معافی مانگی تھی اپنے پرانے رویے پر، اور اس نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا، جبکہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ اپنے تایا کے چھوٹے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ وہ لاپرواہ ضرور تھا لیکن بد کردار نہیں تھا، اس بات کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میری بہن بھی اسے پسند کرتی تھی اور اس رشتے پر خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔